السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، انسان کی زندگی میں دکھ تکلیف آتے رہتے ہیں، لیکن جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو وہ دکھ تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ رب کو یاد ہی نہیں کرے گا، ذکر و اذکار ہی نہیں کرے گا، نماز ہی نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرے گا، تو پھر وہ دکھوں اور پریشانیوں میں گرتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، لیکن لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دنیا داری کے ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہے جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا۔ اٹھنا ہی نہیں ہے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنی تو قرآن کی تلاوت کہاں سے کرنی۔ اسی طریقے سے جو قرآن نہیں پڑھے ہیں تو ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ذکر و اذکار کریں، اللہ کے صفاتی نام پڑھیں اور اللہ کا حقیقی نام کے ساتھ صفاتی نام جوڑ کر بھی پڑھیں، تو تاکہ جو ہے کہ وہ آپ کی نیکیاں لکھی جائیں اور برائیاں آپ کے خانے سے خارج کر دی جائیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ نیکی کی طرف نہیں آتے اور دنیا داری میں پڑ گئے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں کہ جب حساب ہی نہیں ہونا تو جناب علی دنیا کے اندر تو کوئی بندہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، چھپ چھپ کر سارے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ بیماریاں تکلیفیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر ہی اللہ پاک عذاب دیتے ہیں۔ جیسے آپ زنا کریں گے تو آپ کے زنا کی فوراً آپ کو سزا ملے گی، لیکن آپ نے کیونکہ زنا کیا ہے اور آپ کو دماغی تکلیف اور ٹینشن اور پریشانی دنیا کے اندر ہوگی کہ جب آپ کی بیوی جو ہے آپ کا بدل دے گی یا آپ کی بیٹی جب بدل دے گی تو پھر آپ کے دماغ کا کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے پیشاب کر کر استنجا جو لوگ نہیں کرتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پیشاب جو ہے وہ لگتا ہے تو عطشت کی بیماری پیدا ہوتی ہے، سوزاک کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو ہے پیشاب کرتا ہے تو خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، اور اسی طریقے سے عضو تناسل کے اوپر جو ہے کہ وہ جناب دانے بن جاتے ہیں جو جان لیوا ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں، وہ لاپرواہی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ باتھ روموں کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہم دعا نہیں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باتھ روموں میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تاکہ وہاں پر خبیث جنات اور جنیاں جو ہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ کے بچوں کو تکلیف نہ دیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، نہ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں دعائیں۔ تو اس وقت دعا جو ہے وہ دعا اللہ پاک دعا کو سنتا ہے، اور دعا وظیفے کی شکل میں پڑھائی جاتی ہے کہ بار بار ایک چیز کو آپ پڑھیں تاکہ اللہ کے پاس آپ کی فریاد چلی جائے، اور آپ جناب علی یہ ہے کہ جناب آپ کی ضرورت جو ہے وہ خواہش جو ہے جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ آج ہر بندہ جو ہے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، اور وہ اسی سوچ میں ہے کہ کوئی مجھے چھوٹا سا لفظ مل جائے جس کے پڑھنے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ لمبی چوڑی تسبیح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس وہ یہی کہتے ہیں پیر صاحب دعا کر دو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو نظر نیاز ہم پہنچا دیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم نے جتنے بھی اپنے عقیدت مندوں کو اور وہ وظیفے بتاتے ہیں تو فی سبیل اللہ بتاتے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہمارے وظائف کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پیدا ہوگا۔ 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وظیفے پڑھیں۔ سلسلہ چشتی نظامی کا میں خلیفہ مجاز ہوں اور سید شعور حسین شاہ صاحب کا میں خلیفہ ہوں، اور میں جناب جو ہے کہ آپ تک
اتنے بہترین وظیفے جو ہیں جو ہماری کوٹھریوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھلا ہو جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ایک وظیفہ ہے اللہم انت، اللہ الملک الحق، اللہم انت اللہ الملک الحق، ایسے بھی پڑھ لیں آپ۔ کیا ہے؟ اے اللہ تو بادشاہ ہے، حقیقی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کی تعریف ہے نا، جب کسی افسر کی تعریف کرو گے تو افسر تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا، یہ تم رب کی تعریف کر رہے ہو، اور رب کی تعریف جب آپ کرو گے تو رب آپ کے اوپر بھی مہربان ہوگا۔ آپ بیرونی سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن ہے، دشمن کا خوف ہے، ہاں جی، گلی محلے کے اندر عزت نہیں ہے، رشتے داروں میں عزت نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت سی طاری ہوگی، خوشی کی کیفیت ہوگی، خوشحالی کی کیفیت ہوگی، اور آپ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں اور کہیں اللہم انت اللہ الملک الحق۔ دیکھیں اللہ پاک جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کی فریاد کو سننے والا شہرہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، آپ رب کو پکاریں، مصلی کے اوپر بیٹھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے کہ آپ کو چند دنوں کے اندر نظارے آنے شروع ہو جائیں گے، خواہشوں کی تکمیل ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ آج جو لمبی لمبی قطاروں میں لگے نا باہر ملک جانے کے لیے، کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں اے نقص پہ گیا، اے نقص پہ گیا، آپ وظیفہ پڑھیں، آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جناب علی کے باہر ان کے خاوند جو ان کو بلانا چاہتے ہیں لیکن ویزے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اور ایسے حضرات جو یورپ کے اندر شادیاں کی ہوئی ہیں اور جانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد حل نہیں ہوتا، وہ بھی پڑھیں۔ اور جو افسر کہتے ہیں نا کہ میں افسر کے سامنے جاتا ہوں، میری عزت نہیں ہوتی، مجھے بیعزت کر کے نکال دیا جاتا ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اور جو افسر کہتا ہے میری ترقی نہیں ہوتی، وہ بھی اس وجہ میں بڑے ترقی ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، اپنے کام کا ارادہ رکھ کر آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ کے اور پہلی رکعت کے اندر 7 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پہلی رکعت الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیر کر پھر 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور آپ کی منزل آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ قیمتی وظیفہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اپنی مخصوص جگہ پر اسے بات کر رکھ دیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بہترین خزانہ تھا علم کا جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ٹک ٹاک والوں مجھے فالو بھی کرو اور لائک بھی کرو، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، لیکن یوٹیوب والے جو ہے وہ ہمارے چینل کا وزٹ بھی کریں، وظیفہ QHP TV چینل کا، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور جناب علی دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی خدمت ہو، وظیفے لوگوں کو تک پہنچ جائیں، دوستوں کی ضرورت ہے وہاں تک پہنچ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔